بات کی سوال پوچھے کہ پانی کہاں پورا ہوتا ہے, کہاں نہیں ہے, نلکے میں نہیں ہے اور ٹینکر میں ہے تو کیوں؟ تو میرے خیال میں اسی طریقے سے کراچی کی جو انجینئر ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو ڈگری ہے, سب کچھ اس نے لیا ہے, لیکن اس کا گناہ یہ کہ وہ کراچی کی مثال ہے. جبکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی آئین کی اور قانون کی, تو آئین اور قانون میں اگر 40% کوٹا ہے تو اس 40% کے لیے بھی اگر 2 نمبر ڈومیسائل بنا کر کے وہ بھی آپ اڑب کریں گے اور لوگ خاموش رہے, لوگ اکتا گئے. ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر جو تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار نہیں ہے, جیب میں پیسے نہیں ہیں, بچہ دودھ مانگ رہا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے, وہ بندہ پریشان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے کراچی کا ہر بندہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے. خدا گواہ ہے کہ ہم دل سے اردو بولنے والے کی عزت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے اردو بولنے والے بھی ہمیں بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لازمی جز ہے. آپ دیکھیں 2018 میں نے جس حلقے سے الیکشن لڑا تھا, انہیں 250 سے, اس مرتبہ مصطفیٰ کمال صاحب اور میں نے خود بولا کہ بھائی میں بھی نہیں رہا, میرا بندہ بھی نہیں رہا, ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے سامنے ایم پی اے ایم این اے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے سامنے جو اصل چیز ہے وہ بھائی چارہ, پیار, محبت اور اس شہر اور پورا ملک کی آبادی. اور میں ایک چیز اس میڈیا سے, آپ کے توسط سے پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو کراچی خدا کے لیے مت سمجھے, کراچی کو پاکستان سمجھے. اس کراچی شہر میں سے ہمارے پختونخوا کے پہاڑوں میں بھی چائے کی پتی, کپڑے اور 2 پیسے ماں باپ کے لیے لوگ بیچتے ہیں, کماتے ہیں, بیچتے ہیں. اس کراچی سے پنجاب میں بھی جاتا ہے, اس میں بلوچستان میں بھی جاتا ہے, اور کراچی تو گلدستہ ہے. اور اس میں اور بھی اتنا سکوپ ہے. اس کراچی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ اگر ہم لوگ ایمانداری سے اس کراچی کے ساتھ مخلص ہو جائے اور اس میں کام کے ذرائع ڈھونڈیں, یہاں کے بزنس مینوں کو تھوڑا عزت دے, یہاں کے جو ادارے وہ صرف سسٹم پہ اور کرپشن پہ نہ چلے, تو یہ اس طریقے سے 10 پاکستانیوں کو بھی آباد کر سکتا ہے, روزگار دے سکتا ہے. روزگار کے مواقع کیوں نہیں ہے؟ سمندر ہے, ایئرپورٹ ہے, انٹرنیشنل سٹی ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, تو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو نیتوں کی ہے, اور ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کا. وہ حکومت وقت چاہے پیپل پارٹی کا ہو, چاہے وہ مشترکہ ایم کیو ایم کا ہو, یا جس کے بھی جو حکومت میں ہوگا, ہمارا گلہ اس سے, اور ہم نے اس سے بات کرنی ہے کہ آپ نے جو ڈسکریمنیشن کر رہے ہو, جو نوکریوں میں, پوسٹنگ میں, ٹرانسفر میں اور پانی کے ٹینکروں میں, یہ جو مافیاز آپ نے بنا کے رکھی ہوئے ہیں. ایک روڈ پہ 1 کلومیٹر میں 8 پولیس والے آفیسر کھڑے ہوئے اور وہ چیکن کر رہے. اس سے کوئی مضبوط ادارہ بنے, ایک مرتبہ گاڑی کو چیک کرے, ڈاکومنٹ چیک کرے, ان کو سرٹیفکیٹ دے. اب اگر آپ کا یہ کام صرف سسٹم پہ چلے تو میرے خیال میں کہ بڑا مشکل ہے کنٹرول ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کراچی والوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو کراچی کو مضبوط کرے, کراچی کو آباد کرے, کراچی کو وہ روشنیوں کا شہر بنا رہے. اس میں بہت سکوپ ہے, بہت جگہ ہے. اسی طریقے سے کراچی میں ایکسیڈنٹ ہے. ہم اس کی جو بھی لوگ غلط گاڑی چلاتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, کسی کو, ہم اس کو مذمت کرتے ہیں کہ بھئی نہ چلائے. اور اس پہ بندوقیں اٹھانا اور لڑنا اور جھگڑنا, اس کا مسئلہ یہ دنیا میں ہر جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے, ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے, اور رول ہے, ریگولیشن ہے. اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو اس کے خلاف پرچہ کٹے, سخت سے سخت سزائیں دیں, اس کی پاسنگ صحیح ہو,
یہ 2 نمبر پاسنگ جو یونین کے دفتر میں بیٹھ کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فٹنس کی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صرف پیسوں کے لیے. آپ فٹنس صحیح کرو نا، بغیر پیسوں کے کرو. مگر گاڑی چیک کرو، ڈرائیوروں کا ایج چیک کرو، اس کی ساری چیزیں چیک کرو، اس کی ساری مسئلوں کا حل ہے. تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کراچی والوں سے اپیل کریں گے کہ خدا کرے جذبات میں نہ آئیں، کسی کے بگلاوے میں نہ آئیں. یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے. اور ہم نے مل کر کے حکومت وقت سے چیزیں لینی ہے کہ ہمیں پانی بھی گھروں میں نلکوں میں چاہیے، ہمیں بجلی بھی اپنے ٹائم پہ چاہیے. جو ہمارا حق ہے وہ حکومت وقت سے ہم مانگیں گے اور مل کے مانگیں گے. اور میں پھر دل سے اپنی پارٹی کی طرف سے ایم کیو ایم پاکستان کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا، مصطفیٰ کمال کا، فاروق ستار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ ہمیں ایسا ہی موقع دیا، مہیا کیا کہ جس میں ہم پورا کراچی کو میسیج دیں کہ خدا رہا لڑائی جھگڑے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہوشیار اور بیوقوف میں فرق یہ ہے کہ بیوقوف لڑنے کے بعد بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتا ہے، ہوشیار لڑنے سے پہلے. ہم لڑنے سے پہلے چاہتے کہ آج ٹیبل ٹاک کرے. کراچی کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا اصل مسئلہ بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، ایجوکیشن میں اس بھی بات کریں. تھینک یو. اچھا شاہد سید صاحب یہ بتا دیں کہ جب تک یہ 10-11 ٹینکر نہیں جلے تھے تب تک تو آپ بھی نظر نہیں آئے تھے منظر عام پہ، تو کیا آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یا کوئی ٹینکر جو ایسوسی ایشن ہے اس کے نمائندے بن کر تو آپ آج ایم کیو ایم کے پاس نہیں آئے؟ کیونکہ 168 لوگ انسان جو جلے، جو موٹر سائیکل سواروں کو ٹینکروں نے روند ڈالا، اور ملیر والا واقعہ تو کبھی ہم بھول نہیں سکتے. تو ان کے پاس کتنوں کے پاس آپ تعزیت کے لیے چل کر گئے ہیں؟ کچھ یہ تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ لوگوں کو آج بھی غم و غصہ ہے ٹینکر مافیات کے خلاف. نہیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں. شاہد صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں. دیکھیے، ایک تو بالکل کسی ایسوسی ایشن نے، کسی ٹینکر والے نے ان کو یہاں پہ بالکل نہیں بھیجا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ہمارا ایک جو ہے وہ پچھلے 1 دہائیوں سے ہمارا بہت ہی زبردست تعلق واسطہ ہے. یہ تو کرائسس آ گیا نا، تو ابھی ہم ویسے ہم ان کے یہ پوری قیادت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ شاہد سید صاحب کے گھر جا چکی ہے. یہ خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ فاروق ستار صاحب، یہ انیس قائم خانی صاحب، یہ مصطفیٰ کمال، ہم لوگ سب لوگ باجماعت ان کے گھر جا چکے نا. اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے ان سے پوچھا. کوئی بھی ٹینکر والا پختون، اور اسپیسیفک کر کے بولتا ہوں، کوئی بھی پختون جو ٹینکر چلا رہا ہے وہ صبح جو ہے وہ یہ سوچ کر، یا کراچی کے پختون یہ سوچ کر گھر سے نہیں نکل رہے کہ آج ٹینکر سٹارٹ کرو، جا کر مہاجروں پہ ٹینکر چڑھانا. ایسا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر چڑھ رہے ہیں. اگر ایسا ہو سارے پختون جو ہے وہ ٹینکر لے کر نکلے اور کہیں گے آج یہ مہاجروں کو مار رہا ہے، تو سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہو. کوئی بھی مہاجر گھر سے یہ نہیں کہہ کے سوچ کر نکل رہا کہ آج ہم نے ٹینکر چلانے ہیں. اگر ایسے ہو تو ہزاروں میں ٹینکر ہیں، تو صرف 10 یا 12 کیوں چلے؟ یہ جیسا کہ انہوں نے بہت صحیح بات کی، ان کی بات، دونوں حضرات کی بات کے بعد جو ہے وہ کوئی بات کرنے کی یقیناً کوئی گنجائش یقیناً نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں ایک تو یہ مہمان ہمارے پاس آئے ہیں، اور اس لیے میں جو ہے اس کو یہ ہماری ایک اس کی بات ہے کہ آپ ایک عزت کی بات ہے، اور بالکل ان کی انٹینشن کو کوشچن کیا آپ نے، ان کی نیت کو کوشچن کیا. اس لیے میں آپ سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ بالکل یہ مہاجروں کا اور پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے. ایک جو جان ضائع ہو رہی ہے، اپنے پیروں سے بچھڑ رہے ہیں، اس کا کوئی نیب البدل نہیں ہے. جو گھر ایکسیڈنٹ ہے وہ نیب البدل نہیں ہے. جو کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، تو اگر ایسا ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر لوگ کچلے جاتے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گاڑیاں بھی چلتی. یہاں پر جو بالکل مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس شہر میں پانی کا ہے، روزگار کا ہے، سڑکوں کا ہے، کچرے اٹھانے کا ہے، اور پولیس کی رشوت ستانی کا ہے. سارے انتظامی معاملہ ہے. دیکھیے، حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی بات، میں کسی کی انٹینشن پہ کوشچن نہیں کرتا، لیکن یہ بات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی اگر یہ شہر میں بھی جو حالات بن گئے ہیں، جو ابھی میڈیا کی خبر ہو گئی ہے، تو اگر یہ اور بڑھ گئے، خدا نخواستہ لاشیں کرنے لگیں، تو آپ اپنا پانی بھول جائیں گے، آپ جاب بھول جائیں گے، آپ کوٹا سسٹم بھول جائیں گے، آپ ہمارے بچوں کو جو نمبر کم کر دیے گئے ایگزامز میں وہ سب بھول جائیں گے. تو آپ تو لاشیں اٹھانے میں اور جنازے پڑھنے میں لگ جائیں گے. حکومت وقت کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ توجہ ہٹے. یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے، الحمدللہ آج اس اپورچونٹی کو، جو کہ سیاست کرنے کی اپورچونٹی ہے، ہم اس اپورچونٹی کو مس کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے دلوں میں آگ لگا کر اپنی پاپولیرٹی حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ
دونوں جماعتوں کو، دونوں قومیتوں کو کے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، انٹینشن پہ کوشچن نہیں کریں. ہم ہماری نیت کی وجہ سے ہی آج یہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھئی اگر سب لوگ یہ نیت کر کے نکلتے کہ آج ہم نے جو مہاجروں پہ ٹینکر چڑھانا ہے تو سینکڑوں لوگ ایک دن میں شہید ہوتے، بعد میں آپ اس کو کچھ بھی کرتے. اور سارے مہاجر اگر یہ نیت کر کے اگر نکلتے کہ آج ہم نے سارے جو بھی ٹینکر نظر آئے، ٹرالر نظر آئے جلا دے، تو ہزاروں ٹینکر چلتے. یہ جو 10-12 کی تعداد آتی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں انتظامی معاملہ ہے، اس کو انتظامی طور پہ دیکھا جانا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ٹینکر حادثات میں اس لیے ہلاکت ہوئی، آپ نے صوبائی حکومت سے تو مطالبات کر رہے ہیں، رائٹ بھی ہے، آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں جو اس ملک سے کراچی سے 70% ٹیکس لیتے ہیں؟ کیا ان کو احساس نہیں کہ کراچی کے لوگوں کو معاوضہ دیں؟ دوسرا، آفاق احمد قیام امن کے لیے نکلے آج سفید جھنڈا، اور آپ بھی وہی بات کریں تو ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی وفاق سے بات کی گئی ہے، وفاق میں جا کر، اسلام آباد میں جا کر ہی پریس کانفرنس اس لیے کی ہے. کیا کوئی حکومت بچی ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے شہر کو، جو شہر ان کو بھی پال رہا ہے، ان کو چلا رہا ہے، وفاق کو بھی ان کی ذمہ داری بھی یاد دلائیے، بات بھی کی جائے گی. بات یہ ہے ٹینکروں کے حوالے سے سیاست کرنا، لوگوں کے دکھ اور درد کا اظہار ہماری ذمہ داری، وہ ہم کر رہے ہیں. ٹینک کا اگر یہ جو ڈمپرز ہیں اس پہ اگر بغیر لائسنس کا ڈرائیور چلا رہا ہے، نشے کی حالت میں چلا رہا ہے، وہ ٹینکرز اگر اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے، اور وہ ٹینکرز جو کہ کسٹم پیڈ نہیں ہے، وہ ٹینکر جو اللیگل چل رہے ہیں، یہ انتظامی معاملہ ہے. اس میں دو فریق ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ہم پھر حادثہ نہیں کہیں گے، قتل عمد کہیں گے. اگر حکومت اجازت دے رہی ہے اور اس شہر میں مقیم، اس شہر میں لگی ہوئی غیر مقامی پولیس ان کے لائسنس چیک کرنے کے بجائے ان کی جیبیں چیک کر رہی ہو، وہ ان ڈمپرز کو الاؤ کیا ہوا، کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں بیٹھی ہوئی دو جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ لائسنس یافتہ ہے یا نہیں ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی ہے یا کہ نہیں ہے، وہ نشے میں ہے یا کہ نہیں ہے. وہ ٹینکر جو یہ ڈمپرز ہیں، زیادہ تر ڈمپرز وہ ہیں جو شہروں کے چلانے کے بجائے انڈسٹریل ایریاز میں یا کنسٹرکشن کے ایریا میں چلائے جانے چاہیے. تو جناب عالی، سب سے پہلے یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے جس نے اپنے ذمہ یہ کام لیا ہوا ہے، اور پھر اس پولیس کی ہے جو اس شہر سے لا تعلق ہے، جس کو پیسے جمع کرنے اور پہنچانے اوپر بھی اور گھر تک میں بھی. اس شہر میں ہم نے کہا ہے کہ بتائیے کہ ان ٹینکروں کو اور ڈمپروں کو شہر میں گزرنے کی کتنی اجازت ہے. جتنی اجازت ہے وہ بھی بتائی جائے، اور جن کو اجازت نہیں ہے وہ کیسے دندناتے پھر رہے ہیں. پہلے یہ معاملات انتظامی سطح پر طے ہونے ہیں. پہلے ان ٹینکروں کو ڈمپروں کو جن کو شہر سے نہیں گزرنا ہے، یا تو آپ بتائیں کیا لیاری ایکسپریس وے اس قابل ہے، تو آپ وہاں سے ایک ٹائم طے کریں، وہاں سے گزاریں. ناردرن بائی پاس کس لیے بنائی تھی ایم کیو ایم والوں نے؟ ان کو نکلنا ہے شہر سے باہر. کون ان کو آنے دے رہا ہے؟ اجازت نہیں ہے ان کو آنے دینے کی. اس کا مسئلہ انتظامیہ دے رہی ہے، حکومت دے رہی ہے، پولیس دے رہی ہے. تو یہ انتظامی معاملہ ہے. اس کو سیاسی معاملہ اس لیے ہے کہ سیاسی اس کے اندر پناہ گاہ میں اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. سسٹم کی بات کی گئی ہے، سسٹم سیاسی سسٹم کے اندر آ جاتا ہے کبھی کبھی. الحمدللہ سندھ میں تو سسٹم سیاسی سسٹم کے اوپر ہے. تو کیا ہے اس سسٹم کے بارے میں بتایا جائے، کون چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، اور ہر ایک کی زبان میں سسٹم کیوں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو 150 لوگ ڈمپرز کے نیچے آئے ہیں، اس سے پورا شہر دکھی ہے. اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جتنا کچی شراب پی کے مرنے والوں کو دے رہے ہیں آپ حکومت کی بنیاد پر، ان کے لواحقین کو کمپنسیشن، وہ ان ڈمپر سے کچلے جانے والے لوگوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور ہم میں سے کوئی جا کے ان کی داد رسی کر رہا ہے
اگر کوئی جا کے پلاٹ دے رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, ہم لوگ جا رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں. پہلے حکومت کو جواب دینا ہے کہ یہ ڈمپر تو کسی زبان سے تعلق نہیں رکھتے. ڈمپر پہ جو بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے اس کی زبان سے زیادہ اس کی قابلیت اور اہلیت چیک ہونی ضروری ہے, اور خود ڈمپرز کا. لہذا میں اس معاملے پہ انسانی ہمدردی, یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, انسانیت کا معاملہ ہے جس کو سیاست کا معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, انتظامی معاملہ ہے جس کو سیاسی معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں بھی بڑا آسان راستہ تھا ہمارا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل قیادت اور لیڈرشپ کا کام عوام کی تکالیف اور درد اور اس کی مجبوریوں کو, اس کی ضرورتوں کو سمجھنا ہے, اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے, اور ہم یہ نہیں کھیلنے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے ہم فوری طور پہ مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے ہمارا مطالبہ نہیں پورا کیا تو پھر ہم ہر طرح کے احتجاج کے لیے آزاد ہوں گے. آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے. پہلے اپنے پولیس والوں سے پوچھے رشوت کیوں لے رہے ہیں. ہر موٹر سائیکل والے سے, ہر گاڑی والے سے, کونے کونے پہ اتنی ایفیشینٹ پولیس ہے, گلیوں میں بھی کھڑی ہے, محلوں میں بھی کھڑی ہے, ایک ایک کو چیک کر رہی ہے کہ لائسنس چیک کر رہے ہیں یا جیب چیک کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈمپر جن کو الاؤ نہیں ہے, ان شہر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے پابندی لگائیں, ورنہ پھر عوام خود لگانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. عوام تک ہم معاملات کو نہیں پہنچانا چاہتے ہیں. آپ یہ فرما دیجیے گا کہ جو 5 لوگ جو ڈمپر چلے تھے ان کے خلاف 5 FIR درج ہو گئی, لیکن جو ملک مخالف نعرے لگا رہے ہیں, سڑکوں پر آ کے اسلحہ لگا رہے ہیں, ان کی FIR درج نہیں ہو رہی ہے. تو کیا قانون اتنا صرف کمزوروں کے لیے؟ اس پہ آپ اچھا, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ڈمپر جلانے والے جو بھی ہوں, آپ نے کن لوگوں کو پکڑا ہے؟ کوئی کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کون سے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی ہے؟ بے گناہ بچوں کو پکڑا ہے آپ نے اس معاملے میں, اور جو لوگوں نے ڈمپر سے لوگوں کو کچلا ہے ان کو پکڑنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو MQM کی کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ MQM کے کارکنان کو دی گئی ہے, بلکہ ان کو کہا گیا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. لیکن جب عوام مجبور ہو جاتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ قانون ظالم ہے یا مجبور ہے یا بالکل بے حسی کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو ان کے پاس بھی ہم کوئی آپشن نہیں چھوڑتے ہیں. تو بالکل صحیح ہے, شرپسندی کا بھی عنصر ہو سکتا ہے. اور ان حالات سے فائدہ اٹھا کے ایسے لوگ جن کو اس شہر نے بار بار مسترد کیا ہے, اپنے لیے سیاست کی کوئی گنجائش نہ سمجھیں اس کو. جی, ایک کردار بار بار اس سارے معاملے کے اندر سامنے آ رہا ہے, لیاقت محسوس صاحب کا. لیاقت محسوس صاحب مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تصویریں بنواتے بھی نظر آتے ہیں, پھر وہ اسٹیک ہولڈر بن کر جو حکومت بلاتی ہے وہاں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. فاروق بھائی نے تو ان کے ساتھ بڑا کچرا کیا تھا ان کا, لیکن وہ پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ عوامی رد عمل آتا ہے تو پھر اس جگہ پر وہ ہتھیار لہراتے ہوئے پہنچ بھی جاتے ہیں. پھر ان کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں. حکومت وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی, کوئی سیاسی جماعت ان کو بیانات دینے سے نہیں روک رہی. وہ ہے کون؟ نہیں یار, نہیں ایسا ہے نا کہ وہ ان کا جو ہے وہ یہ لیول نہیں ہے کہ آپ یہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے پارٹی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس کا جواب دیجیے. انتظامی معاملہ, اس کو انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی جی جی. کیا وجہ ہے کہ اس کا اصل فائدہ ظاہر ہے آپ کو تو نہیں ہے, نہ آپ کو کر رہے ہیں, لیکن حکومت ہے, تھرڈ پارٹی جو اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, پھر آپ کے اوپر آتا ہے. دیکھیں اگر یہ ایسا ہو رہا ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے پوری نہیں کر رہی ہے, تو پھر ہم بھی حکومت کو پہنچنے والے فائدے کی تلاش شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو.